بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. الحمد للہ خالق الوجود من العدم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مجلس میں یہ موضوع ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق کس کا تھا، اور ہم نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ جو خلافت کا حق تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. امام حاکم نے مستدرک کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور بلکہ یہ متعدد محدثین نے نقل کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو ام المؤمنین کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس اپنے باپ ابو بکر کو اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ایک کتاب لکھوں. میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی تمنا کرنے والا میرے مرنے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد خلافت میں تمنا کرے گا، اور کوئی کہنے والا کہے گا کہ میں زیادہ حقدار. اللہ تعالیٰ اور مومن ابو بکر کے علاوہ سب کا انکار کر دیں گے. یعنی غور کریں ساتھیوں اس بات پر. بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں تک کہا، چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ اور مسلمان مؤمن نے میرے باپ کے علاوہ سب کا انکار کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراد تھی وہ میرے والد تھے. اس سے کیا بات پتہ چلی ساتھیوں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلافت کا مسئلہ یہ وحی پر مبنی تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق تھا. اور کوئی شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کر رہا ہے، گویا وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے جس کا اقرار خود اللہ رب العزت نے اور اس امت کے تمام مسلمانوں نے کیا. تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا انکار کیا جائے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کر رہا ہے. وہ مردود ہے، وہ قابل مذمت ہے، نہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت. اچھا، یہ ایک بات تھی ساتھ، اور یہی وجہ ہے ساتھیوں اس موضوع کی اہمیت آپ اس سے بھی اندازہ کریں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر اور متعدد محدثین نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسئلہ بیان کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر بیان کیا. امام سفیان ابن سعود الثوری رحمہ اللہ نے کیا بات بیان کی؟ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے خلافت کے زیادہ حقدار تھے، اس نے کیا کیا؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، مہاجرین، انصار، تمام صحابہ کو اس نے غلط قرار دیا، بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے عقیدے کا حامل، یعنی ایسے روافض، ایسے شیعہ، ان کا کوئی بھی عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہو، یعنی اللہ کے پاس ان کے تمام اعمال مردود ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ سیدنا ابو بکر کے حد تک نہیں، آپ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی مستدرک اٹھائے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے زخمی کر دیا گیا تھا آپ کو، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے، اس بات کو یاد رکھے، کیا کہا؟ اے امیر المومنین، آپ کو جنت مبارک ہو، جب لوگوں نے کفر کیا تو آپ نے اسلام قبول کیا، جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، راضٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی تھے، اور آپ کے خلافت کے متعلق دو آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے شہر میں شہادت کے مقام پر فائز کر دیا۔ پتہ یہ چلا، بلکہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا کہا کہ جب خلافت کا مسئلہ پیش آیا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کی قسم، میں خلافت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ بلکہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھے کہ کبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد ثلاثہ میں سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کی خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں، کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں۔ ہمیشہ سے اہل بیت شیخین کریمین کی فضیلت، شیخین کریمین کی خلافت کی قائل رہی۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اعتقاد کے اندر لکھا ہے کہ ابو جعفر سالم رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا محمد ابن علی سے، یہ کون تھے؟ امام باقر، اور جعفر بن محمد سے، کس کے متعلق پوچھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ یہ دونوں نے اہل بیت کے ائمہ، امام باقر رحمت اللہ علیہ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ہم تفصیل سے ان کے حوالے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہا ان دونوں نے؟ اے سالم، تم ان دونوں سے محبت رکھو، شیخین کریمین سے، اور ان سے جو دشمنی کرتا ہے ان سے اعلان برات کرو، کیونکہ یہ دونوں ہدایت کے امام تھے، امام ہدا تھے۔ بلکہ جعفر صادق رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا، کیا کبھی آدمی اپنے دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر دادا تھے، وہ کیسے، ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ سیدنا صحابہ اور اہل بیت میں کیسے رشتہ داریاں۔ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دادا تھے، مجھے قیامت کے دن، اللہ اکبر، غور کریں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے، مجھے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی اگر میں ان دونوں سے محبت نہ رکھوں گا اور ان کے دشمنوں سے اظہار برات نہ کروں گا۔ پتہ یہ چلا، اگر انسان چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہو تو اس پر واجب ہے کہ صحابہ سے، خصوصاً شیخین کریمین سے محبت بھی رکھے، اور اسی وقت صحابہ کے دشمنوں سے وہ اعلان براعت بھی کرے اور ان سے بغض و دشمنی بھی رکھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ امام عبد البر رحمت اللہ علیہ نے الاستذکار کے اندر بیان کیا کہ اہل سنت جو کہ اہل فقہ ہے، اہل حدیث ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کو مقدم کیا جائے، سیدنا علی کو تمام صحابہ کے اوپر مقدم کیا جائے، یعنی ترتیب یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور تمام صحابہ اکرام سے محبت کیا جائے، ان کے محاسن، ان کے فضائل کو ذکر کیا جائے، ان کی جو خصوصیات ہے ان کو عام کیا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، اور یہی حق ہے، اور جو کوئی اس کے خلاف کرتا ہے وہ جائز نہیں بلکہ وہ حرام کام کر رہا ہے۔ یہ بات ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ اب میں دو باتیں آپ کو رکھتا ہوں
پچھلی مجلس میں ہم نے متعدد احادیث آپ کے سامنے رکھے جو اس بات پر واضح ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو آپ لے لیں، ہے کہ نہیں؟ سیدنا امامت کو آپ لے لیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام بنایا. خود ابن قیم نے بہت سارے دلائل، ابن قیم نے بعض دلائل یہاں پر نقل کیے ہیں. اب دیکھیں صحیح بخاری کو آپ اٹھا لیں، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ایک عورت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک مسئلے کے متعلق اس نے بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ دوبارہ آؤ. تو اس نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علم ہے دیکھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ یعنی وہ ظاہر سی بات، وہ بریلوی تھوڑی تھی جو یہ سمجھتی کہ نہیں آپ مریں گے نہیں، پردہ فرمائیں گے، وہ تو اہل حدیث تھی. اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے طرف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. امام نے بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں کہا ہے کہ یہ حدیث سیدنا ابو بکر کی خلافت پہ واضح ترین دلائل میں سے ایک دلیل ہے، جس میں کیا اشارہ کیا جا رہا ہے، اگر میں نہ آؤں، اگر مجھے نہ پاؤ تو میرا خلیفہ یعنی میرے بعد کون ہوں گے؟ سیدنا ابو بکر ہوں. یہی بات ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اس میں شیعہ کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو خلیفہ بنایا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ کیا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ دوسری روایت، بہت جو روایتیں پہلے آ چکی ہیں ہم اس کو نقل نہیں کر رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، امام مسلم نے بھی نقل کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے کیا دیکھا، میں اپنے حوض پر پانی کھینچ رہا تھا اور لوگوں کو پلا رہا تھا، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس ہے اور مجھے راحت دینے کے لیے میرے ہاتھ سے ڈول پکڑ لیا. ان کے کھینچ میں کمزوری تھی، جو ڈول سمجھ رہے نا کمزوری تھی، اللہ ان کو معاف کر دے. پھر عمر بن خطاب آئے جنہوں نے سیدنا ابو بکر سے ڈول لے لیا، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی کھینچنے والا نہیں دیکھا، یعنی وہ ڈول کھینچ رہے تھے اور سب لوگ پانی پی رہے تھے اور وہ واپس چلے گئے. یعنی یہ روایت. اچھا، اس روایت کو آپ غور کریں گے اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب ہوتے ہیں ساتھیوں، وہ وہی ہوتے ہیں، جیسا کہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب دیکھیں، کیا ہے؟ وہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہے وہ وہی ہوتے ہیں. اچھا، یہ یاد رکھ لیں. اب یہ حدیث جو ڈول کو غور کریں، امام نے حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ صحیح ابن حبان اٹھائے، کیا کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی تھا. اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنویں پر دکھایا، اور کنواں کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے نفع کے لیے، اور یہ جو کنواں کیا تھا؟ گویا یہ مسلمانوں کی خلافت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے جتنا اللہ نے چاہ کھینچا، یعنی جتنا نفع پہنچانا تھا پہنچایا. پھر مجھ سے ابن ابی قحافہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، انہوں نے اس سے 2 ڈول کھینچے. اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 2 سال اور کچھ دن تھے، یعنی ان کی خلافت. پھر کون آئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صریح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. یہ ثابت ہوتی ہے بات، امام ابن حبان کہتے ہیں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں الاعتقاد کے اندر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا ابو بکر کے ڈول کھینچنے کی کمزوری سے مراد ان کی مدت خلافت کم ہونا ہے، یعنی جو خلافت کم تھی سیدنا ابو بکر کی 2 سال کچھ دن، جلدی فوت ہونا. کیوں؟ مرتدین سے جنگ کرنا ہے، بہت سارے جو ہے. یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں
کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری فتوحات کی، یقیناً کی، لیکن ہمارے شیخ نے کہا، شیخ سے مراد شیخ مقصود نے حفظہ اللہ، کہ اصل میں یہ جو فتوحات کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، اس کے راستے ہموار کرنے والے، اس کی راستے کھولنے والے، اس کی پلاننگ کرنے والے کون تھے؟ پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام بیہقی رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ یہ جو کمزوری سے مراد کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا کم ہونا، یعنی ان کی جو مدت ہے کم ہونا، اور اس میں بھی ان کی خلافت کی دلیل ہے۔ بلکہ امام ابن قیم نے جو نقل کیا، جو آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ کب تک تم نے باقی ہوں، تو تم کیا کرو؟ سیدنا ابوبکر و عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا، تو میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا۔ امام اخیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ضعفاء کے اندر جید قرار دیا۔ اچھا، اس میں بھی آپ دیکھیں اشارہ کس کی طرف ہے؟ شیخین کریمین کی طرف۔ ایک اور روایت جو خلیل کا تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کو کیا کہتے ہیں، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جو ایک صحابی سے ہوا تھا، بہرحال اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں قلیل بناتا تو سیدنا ابوبکر کو بناتا، اور ہر ایک کا احسان جو ہے یعنی پھر جو ذکر کیا، اور اس میں سیدنا ابوبکر کے جو محاسن ہیں اس کا خاص کر ذکر کیا، انہوں نے تب مجھ پر ایمان لایا جب کسی نے ایمان نہیں لایا۔ یہ دلائل ہے ساتھیوں جو اس بات پر واضح ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے۔ بلکہ ایک روایت جس کو امام نبی عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر نقل کیا، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ سب نے فرمایا کہ 12 خلیفہ ہوں گے اور میرے بعد سیدنا ابوبکر صدیق تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔ اس میں بھی کیا ہے؟ واضح ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ہم اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ جو سیدنا ابوبکر صدیق، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنے دلائل کافی۔ آخری بات، ایک بات رکھ کر ہم شبہات پر جاتے ہیں۔ ایک واقعہ جس کو امام فسوی رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا، جو ایک صحابی ہے سیدنا سہل بن سعد، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بنی عمرو بن عوف تھا ان کے درمیان جو ہے لڑائی ہو گئی، اور یہ بات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نماز آپ سب نے پڑھی، اور نماز پڑھ کر جو ہے ان کے درمیان صلح کرنے کی جو ہے کوشش کی، اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو کہا اے بلال، اگر میں نہ آؤں اور نماز کا وقت ہو جائے، غور سے سنیں اس بات، آپ تشریف لے گئے آپ سب ادھر صلح کروانے کے، جانے سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ اے بلال، اگر میں نہ آؤں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ غور کریں اس بات، یعنی زندگی میں ہی اشارہ، یعنی ایک تو مرد الموت کا واقعہ، اور راوی بیان کرتے ہیں اثر کا وقت ہو بھی گیا تو اذان کہی سیدنا بلال نے، اور سیدنا ابو بکر نے جو ہے نماز پڑھائی، اور صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ اور اسی سے میں دوسری بات کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں ساتھیوں، وہ بات کیا ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں، آپ اٹھا کر دیکھ، بعض روایتیں جو ملتی ہے آپ تبری کو اٹھا لیں، یہ تاریخ کی کتاب ہے، ایک روایت میں آتا ہے
تاریخ تبری کے اندر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر کو کہا ہم اس امر کو اپنا حق سمجھتے تھے. یہ تاریخ ہے. صحیح بخاری کہتی ہے کہ سیدنا علی نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو پوچھیں گے ہی نہیں، لیکن آپ لوگوں نے خود ہی خلافت پر قبضہ کر لیا ہے. کون کہہ رہے سیدنا علی سیدنا ابوبکر؟ اب یہ تاریخ تبری میں ہے، لیکن اس میں پورے مدلسین ہیں ساتھ. عبد الرزاق ابن حمام مدلس ہے، امام ظہوری مدلس ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان نہیں وہ کہیں کہ ہاں سمیت ہو، میں نے سنا ہے. سما کی جو ہے سراحت موجود، اگر موجود نہیں ہے تو روایت کیا ہے؟ ضعیف ہوگی. اور دوسری بات، صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی. تو یہ تاریخ تبری کی روایت جس میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی نے سیدنا ابوبکر سے خلافت کے لیے لڑا یا پھر ناراضگی اظہار کی، یہ جھوٹ ہے. ساتھ ایک روایت استیاب سے نقل کی جاتی ہے کہ سیدنا طلحہ سیدنا زبیر نے سیدنا علی کے خلاف خروج کیا. تو اس وقت ام فضل بنت حارث نے سیدنا علی کو ان کے خروج کی اطلاع دی. تو سیدنا علی نے کیا کہا؟ تعجب ہے طلحہ و زبیر پر کہ وہ کس طرح میرے خلاف ہو گئے. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا، ہم اہل بیت تھے، ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی ہمارے ساتھ اختلاف نہیں کرے گا، لیکن ہماری قوم نے جو ہے انکار کیا اور غیر کو نعوذ باللہ من ذالک خلیفہ بنا لیا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں زیادہ حقدار تھا. اب یہ بہرحال آپ سوچیں کہ یہ الفاظ ہی بتاتے ہیں کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے الفاظ نہیں ہو سکتے. متن نہیں بتا رہا، کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اندر حرص کی بو آ رہی ہے. اور دوسری بات، یہ روایت بالکل موضوع ہے، بالکل موضوع. جو عمر اندر اس کے اندر جو راوی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، اور ابن عبد البر اور اس عمر کے درمیان برسوں کا فاصلہ. اور جو اس کا دوسرا راوی ہے لوط ابن یا ابو مخنف، یہ کوفی تھا راوی، یہ نام یاد رکھے، یہ نام لکھ کر رکھے، لوط ابن یا ابو مخنف. 3-4 راوی ایسے ہیں اگر آپ نام یاد رکھ لیں گے تو یہ 4-5 راوی اگر آپ یاد رکھ لیں سمجھ جائیں شیعوں کے جتنے بھی جھوٹے انہی راویوں سے. مجھے درس کے آخر میں یاد دلایا، میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بالاجماع ضعیف ہے. میں اگر بھول نہ جاؤں 1 منٹ مجھے، تو آپ سمجھیں اس بات کو کہ اگر یہ 4 راوی ابو مخنف، جابر بن یزید، محمد بن صاحب الکلبی، سعید بن عمر، اگر یہ روایت کر رہے ہیں اور خاص کر صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس موضوع سے روایت کر رہے ہیں تو یہ روایتیں مردود ہیں. ابو مخنف لوط ابن یحییٰ، جہاں تک اس کا سوال ہے تو یحییٰ ابن معین نے، ابو حاتم الرازی نے، ابن عدی نے، امام ذہبی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. ضعیف نہیں بلکہ آپ تعجب کریں گے یہ رافضی تھا، شیعہ تھا، بالاجماع ضعیف ہے. اس کے بارے میں ادنا سے ادنا، بلکہ امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تو یہ ہے، تاریخ ابن یحییٰ، تاریخ ابن معین اٹھائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ثقہ نہیں. امام ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس پر جو امام یحییٰ ابن معین نے کہا ہے نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس پر ائمہ محدثین کا اتفاق ہے. کٹر شیعہ تھا اور شیعہ کی روایتوں کو یہ بیان کرتا تھا. یہ بات ابن عدی رحمہ اللہ نے کہی. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اسی بدبخت کے بارے میں کہا کہ یہ متروک الحدیث ہے، اس کی حدیثوں کو ترک کر دینا چاہیے، الجرح والتعدیل. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس کی روایتیں پوری کی پوری ضعیف ہے. حافظ ابن کثیر نے کہا کہ یہ شیعہ تھا اور ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف تھا، بلکہ امام ذہبی نے کہا کذاب، یہ شخص جھوٹا تھا، جھوٹا، جھوٹی روایتیں بیان کرنا، اور سخت سے سخت ضعیف راوی تھا. اور اس پہ امام میزان الاعتدال کے اندر کہا اس پر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور جو دوسرا راوی اس کے اندر ہے جابر جوفی، اب اس کے پاس ہم آئیں گے، تو یہ بات کس نے کہی؟ امام عدی رحمہ اللہ، امام ذہبی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے آپ لوگوں کو،
جو دوسرا راوی، آپ دیکھیں کتنی روایتیں، 600، اللہ اکبر، 687، 687 موضوع روایتیں ہیں صرف تبری کے اندر، ایک تبری کے اندر بس ایک نام دکھ جائے 687، نوٹ کریں اس بات۔ اچھا، دوسرا جابر بن یزید الکوفی، امام حنیفہ نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ میں نے اس سے بدتر کوئی جھوٹا نہیں دیکھا۔ جابر بن یزید الکوفی کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، محمد ابن صاحب الکلبی، حافظ ابن اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس کے ذوق پر بھی اجماع نقل کیا، اور سیف ابن عمر تاریخ میں تھوڑی بہت اچھے رہنے کے باوجود حدیث کے اندر یہ بہت ہی زیادہ جو ہے ضعیف تھے۔ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہم کس کا ذکر کر رہے تھے ساتھیوں کہ اس روایت میں کون ہے؟ ابو مخنف لوط ابن یحییٰ۔ چلیں ایک اور روایت جو یہ پیش کرتے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ سے، جس میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سیدنا ابو بکر سے جو ہے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، میں نے اس لیے بیعت کر لی، مجھے ڈر تھا کہیں مسلمانوں کے درمیان جنگ نہ ہو اور دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائے۔ یہ الضعفاء الکبیر میں خود، اب آپ دیکھیں دشمن کتنا ہی جو ہے حاسد ہوتا ہے۔ امام عقیلی کا حوالہ تو دیا، لیکن خود امام عقیلی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد خود کہا کہ ایسی کوئی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں، بلکہ سیدنا علی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہا کہ یہ جو قبر ہے منکر ہے، بلکہ آگے چل کر لکھا یہ صحیح نہیں ہے، امیر المومنین کو ایسے قول سے اللہ بچائے۔ اللہ اکبر، کیا کہا امام ذہبی نے؟ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہا کہ امیر المومنین کو ایسے قول سے اللہ بچائے، امیر المومنین ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایک تو اس کا جو راوی ہے حارث ابن محمد، امام نے عدی نے، امام عقیلی نے اس کو مجہول کہا، اور دوسری بات اس میں جو رجل ہے وہ مبہم ہے کہ کون ہے یہ شخص۔ ایک اور روایت جو نقل کی جاتی ہے صحیح بخاری سے، ذرا ہم اس کو تفصیل سے پڑھتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا اے ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں اور اللہ نے جو آپ کو مرتبہ عطا کیا اس سے واقف ہے، اور جو خلافت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے اس کو آپ سے چھیننے میں رغبت نہیں رکھتے، لیکن آپ نے خود ہی یہ حکومت حاصل کر لی، حالانکہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، یعنی ان کے قریب تھے، مشورہ ہمارا حق سمجھتے ہیں، اور اس مسئلے میں گفتگو کرنے لگے، حتیٰ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا، یہ روایت بہت دفعہ آج کل روافظ اور نیم رافضی جیسے علی مرزا جیسے بدبخت ہے وہ بیان کرتے ہیں، سنا ہے یا نہیں آپ لوگوں نے؟ ہم سے بھی سن لیں۔ اب آپ دیکھیں پہلی بات، اس کے اندر جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر کس بات کا اعتراف کر رہے ہیں؟ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ خلافت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ پہلی بات اس حدیث سے یہ بات پتا چلی۔ دوسری بات یہ پتا چلی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ خلافت چھیننے میں یا اس خلافت میں نہ ہمارا حق ہے اور نہ ہم اس کو چھیننے میں کوئی رغبت رکھتے ہیں۔ دوسری بات، اب سوال یہاں پر مشورے کا، اب آپ دیکھیں اس روایت سے ایک بات جو واضح ہوتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے المفہم کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھیں گے ساتھ، اور وہ اقتباس کیا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیعوں اور
شیعوں اور رافضیوں نے بہت سی باطل اور جھوٹی احادیث بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا علی کو خلیفہ نامزد کرنے کے بارے میں نصوص بھی گھڑ لی ہے، اور یہ دعویٰ کیا کہ ان کے نزدیک یہ تواتر کو پہنچ گئی روافظ۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ سب کا سب جھوٹ کا مرکب ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی بات بھی صحیح ہوتی یا ثقیفہ والے دن صحابہ اکرام کے ہاں معروف ہوتی تو وہ اس کو ذکر کرتے اور وہ علی رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنی دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ ان کے لیے اس طرح کی بات سے خاموشی ہو جانا کس طرح جائز نہ ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول اور خود سیدنا علی اور تمام مسلمانوں کا حق تھا۔ پھر سیدنا علی کی عظمت علم اور دین میں پختگی بھی معلوم ہے، اور آپ کی شجاعت بھی اس بات کی یعنی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ کے دین کے بارے میں کسی سے نہ ڈرتے، جیسا کہ وہ سیدنا معاویہ سے نہیں ڈرے تھے، نیز اہل شام سے بھی نہیں ڈرتے تھے جب انہوں نے آپ کی مخالفت کی تھی۔ پھر جب سیدنا عثمان کو شہید کیا گیا تو مسلمانوں نے اپنے اجتہاد سے سیدنا علی کو خلیفہ بنا لیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ سے خود اور نہ ہی کسی صحابی نے اس بارے میں کوئی نص ذکر کی، چنانچہ قطعی طور پر معلوم ہو گیا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سیدنا ابو بکر جو ہے خلیفہ نہیں تھے، سیدنا علی زیادہ مستحق تھے، اس کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ ایک آیت ساتھیوں جو مجھ سے چھوڑ گئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ بلا شبہ تمہارے دوست اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک شیعہ جس کا نام توسی ہے، اس نے تلخیص شافی میں یہ بات لکھی، یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کی دلیل۔ اچھا، یہ بات اس نے کہی، یہی بات طبرسی نے بھی مجمع البیان کے اندر کہی، یہی بات ابن طاہر ہلی نے بھی منہاج الکرامہ میں کہی۔ اچھا، آیت کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست اللہ، اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے۔ اور یہ گدھے کیا کہتے ہیں، بلکہ گدھوں کے پاس بھی تھوڑی عقل ہوتی، شاید گدھوں کے پاس بھی تھوڑی عقل ہوتی ہے، لیکن اتنی عقل بھی روافظ کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی دلیل ہے۔ اب یہ کائنات کا بدترین جھوٹ بھی ہے اور حماقت۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی روافظ کے متعلق، ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 28، کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی کتابوں میں، یعنی جن کی کتابوں میں روافظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اہل بیت پہ جو جھوٹ پایا، یعنی جتنے جھوٹ انہوں نے ان پر باندھے ہیں، تورات انجیل میں اہل کتاب نے بھی اتنے جھوٹ نہیں بولے جتنے روافظ نے بولے، یعنی یہود اور نصارہ سے بھی یہ بدبخت آگے بڑھ گئے ہیں جھوٹ بولنے۔ بلکہ آگے شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ روافظ سب فرقوں سے بڑھ کر جھوٹ بولنے میں، جھوٹ پھیلانے میں آگے، ان سے آگے کوئی نہیں۔ آئیے اس آیت کا معنی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اہل ایمان اس میں شامل۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرآن کریم کی کوئی آیت خاص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات کی۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ کے کلام سے پہلے ایک منطقی جو بہت بڑے یعنی منطق کے امام ہے، بلکہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے، ان سے اقتباس نقل کریں گے جو بڑا دلچسپ ہے اس موضوع سے متعلق۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ذرا غور سے سنیں، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہتے ہیں یقیناً، غور سے سنیں، یہاں سے امام راضی کی بات میں نقل کر رہا ہوں، یقیناً سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تفسیر ان رافضیوں سے، ان شیعہ سے زیادہ جانتے تھے. اگر اس آیت میں ان کی امامت، ان کی خلافت، ان کے عہدے کی کوئی دلیل ہوتی تو سیدنا علی کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی درس میں، کسی نہ کسی مجلس میں اس سے دلیل ضرور لیتے، اس سے استدلال ضرور کرتے، لیکن نہیں کیا. رافضیوں کا یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں کہ سیدنا علی نے تقیہ کیا. اچھا تقیہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا. جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں عبادت ہے. یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ لوگ کہ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ رافضیوں کا ایک بنیادی اصول ہے ساتھ. یہ بنیادی فرق ہے، کوئی فروعی فرق نہیں. تقیہ یہ ہے کہ ظاہر میں کچھ اور پیش کرنا اور باطن کچھ اور، یعنی دل میں کچھ اور، ظاہر میں کچھ اور. باطن الگ ہے، انورڈلی الگ ہے، آؤٹ ورڈلی الگ ہے، اور یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 263 پر لکھا کہ روافض جو ہے جاہل ترین، بدترین فرقہ، اور یہ علم سے، نصوص سے، عقل سے ہٹے ہوئے، اور یہ تقیے کو اپنا بنیادی اصول سمجھتے ہیں. اہل بیت کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور کتنا جھوٹ بولا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. اتنا جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ اس کا احاطہ بھی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ انہوں نے جعفر صادق سے قول نقل کیا ہے کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداد کا دین ہے. نعوذ باللہ من ذلک. شیعہ نے نقل کیا ہے، لیکن تقیہ یہ نفاق کی علامت. یہ کس نے کہی بات؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. موسوعہ المؤثرہ آپ اٹھا کر دیکھیں. تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ جو، یعنی ان کے اوپر واجب ہے کہ اس کو چھپائے. یعنی کس کو چھپائے؟ یعنی جو تقیہ، یعنی ان کے تقیے کی اہمیت اتنی ہے ساتھیوں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا حکم کیا ہے؟ ویسے ہی حکم اس شخص کا ہے، اس شیعہ کا ہے جو تقیہ نہیں کرتا. اور تقیہ کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ جو امام غائب ہے، ان کا امام بھی غائب ہے، ان کا ایمان بھی غائب ہے. یہ یاد رکھ لیں آپ. تو جب تک وہ امام غائب ظاہر نہ ہو تب تک یہ تقیہ کرنا واجب ہے. اور جو ایسا نہیں کرتا وہ شیعہ نہیں. یہ شیعوں کا عقیدہ. دکتور ناصر بن عبداللہ القفاری، ان کی جو کتاب اردو میں بھی ترجمہ اصول مذہب الشیعہ الامامیہ، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، مفید جو ان کا ایک ذاکر ہے، ان کا ایک عالم ہے، اس نے لکھا ہے تقیہ یہ ہے حق کو چھپانا، ایمان کے اوپر پردہ ڈالنا، عقائد کو پوشیدہ رکھنا. کن لوگوں سے؟ جو ان عقائد سے اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو سکتا ہے. اب یہی تو منافقت ہے. یعنی اپنے عقائد کو چھپا لینا، اپنے ایمانیات کو ظاہر نہ کرنا، یہ تقیہ. اس سے اب یہ ہے اہل سنت، یعنی بظاہر یہ کہنا کہ ہم سنی ہیں اور اندر جو ہے رافضی مذہب کو چھپا لیں، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ رافضیہ شیعت ہی صحیح ہے اور سنی جو ہے نواسب ہے، گمراہ ہے. سنیوں کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. اللہ نے چاہا تو تفصیل سے وہ بھی بھائی کبھی بیان کروں گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگوں. لیکن یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ منافقت. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یہ شیعوں، یہ تقیہ ہے شیعوں کی نظر. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل سنت کے امام کہ تقیہ یہ ہے کہ آدمی وہ کہے جس کو وہ مانتا ہی نہیں، یعنی اس کے قول و فعل میں تضاد ہو. کیوں کہتا ہے؟ ڈر سے. احکام اہل ذمہ کے اندر یہ بات کہی. اچھا اب سمجھیں.
یہ کیا کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن ڈر تھا، خدشہ تھا جان کا، مال کا، اس وجہ سے اس کو ظاہر نہیں کیا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یا سیدنا عثمان کے سامنے. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی سمجھ گئے آپ لوگ؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سیدنا علی نے تقیہ کیا، وہ درست نہیں ہے. کیوں؟ خود وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ شورا والے دن غدیر، مباہل اور اپنے فضائل و مناقب کو بیان کرنے سے رک گئے. انہوں نے اپنی امامت کی اس بات میں قطعاً اس آیت سے استدلال نہیں کیا. اگر یہ آیت استدلال ہوتی تو پھر شورا والے دن یا جو غدیر ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے، اور مباہلہ مناقب میں بیان نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ رافضیوں کا اس آیت سے استدلال کرنا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، غلط. ہم نے یہ بیان کر دیا کہ اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت پوری امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ بات امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی. اب ایک بات جو ہم عرض کر رہے ہیں، اب آپ لوگ مجھے بتائیے ساتھیوں، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تسلیم کی روافض کے بقول تقیہ سے، اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر کام آپ بتائیے کیا اللہ کے حکم سے تھا یا نہیں تھا؟ کیونکہ روافض کے نزدیک سیدنا علی معصوم ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہے تقیہ ہو بغیر تقیہ، ہم تو تقیہ نہیں کہتے لیکن روافض کے بقول، تو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت تسلیم کی، یہ روافض بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں. روافض کہتے ہیں تقیہ کی وجہ سے، ہم کہتے ہیں تقیہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ مانتے تھے کہ سیدنا ابو بکر زیادہ حقدار ہے. اس بحث کو چھوڑیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو روافض کو کیا جائے گا، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آپ کے مطابق، کیونکہ آپ کے نزدیک تو وہ پیغمبر سے بھی زیادہ افضل ہے، اللہ کے حکم سے تھا یا نہیں تھا؟ بتائیے آپ لوگ جواب دیجیے. روافض کے یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کو کوئی غلط کام کرنے کا حکم دیا؟ یقیناً نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں تھا تو پھر کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ سیدنا علی معصوم ہے جبکہ ان پر وحی نہیں آتی تھی؟ یا تو یہ مانو کہ عقیدہ امامت غلط ہے، یا تو یہ مانو کہ عقیدہ خلیفہ بالفصل غلط ہے. سمجھ گئے یہ بات؟ بارک اللہ فیک. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بات یہ عرض کر رہا تھا، امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اس میں دو قول ہیں. پہلا تو یہ کہ اس سے مراد عام مسلمان ہے، کیونکہ یہ آیت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے قصے کے بارے میں ان کے مطابق نازل ہوئی. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ایک معین شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ایک روایت میں وہ شخص سیدنا ابو بکر اور ایک روایت کے مطابق سیدنا علی. اچھا، اور امام طبری نے پھر دوسرے قول کا رد بھی کیا، اس سے مراد سب مومن ہے اور سیدنا علی انہی میں شامل. امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا الذین کا یہ جو لفظ ہے سب مومنوں کے لیے عام ہے. عبد الملک ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور امام ابو نعیم نے ہلۃ الاولیاء میں اس کو نقل کیا، میں نے محمد ابن علی الباقر سے اس بارے میں پوچھا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو انہوں نے کیا کہا؟ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے. اس سے مراد کون؟ اہل بیت کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تو میں نے کہا، میں سے مراد کون؟ عبد الملک کہتے ہیں، میں نے کہا کہ روافض تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا علی ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی بھی تو صحابہ اکرام میں شامل ہیں. تو خود سیدنا علی کے پڑ پوتے کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ ہے، نہ کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ کے بارے میں یہ نازل نہیں ہو. بلکہ تفسیر طبری میں
یہی بات عبد الملک ابن سلیمان، انہوں نے کیا کہا، میں نے امام ابو جعفر الباقر سے عرض کیا یہ آیت سے مراد کون ہے، تو انہوں نے کہا مومن لوگ، اور سیدنا علی بھی مومنوں میں سے۔ امام نحاس رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، یہ بات تمام صحابہ اکرام کے بارے میں، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیونکہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی دوستی سے منع کیا تھا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس سے حکم دیا، کفار کی دوستی سے منع کیا تھا، اور اس آیت میں دوستی کا حکم دیا کن لوگوں سے، جن سے دوستی ضروری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر کہا کہ سلف سے لے کر خلف تک تمام مفسرین کے ہاں یہ بات معلوم و مشہور ہے کہ یہ آیت کفار کی دوستی سے ممانعت اور مومنوں سے دوستی کے حکم کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا علی کے بارے میں نہیں۔ بلکہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی، ذرا غور سے ایک بات سمجھے، کہا اس آیت میں لفظ ولی کو ناصر اور محب کے معنی میں کرنا کیوں جائز نہیں؟ ہم دلائل دیتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ولی کو اس معنی پر محمول کرنا اس کو ولایت و تصرف کے معنی پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں پہلے ہم یہ بیان کریں گے اور مخالفین کا جواب دیں۔ کہتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کو ناصر کے معنی پہ محمول کرنے پر کئی دلائل۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ما قبل اور ما بعد والی آیت کو مد نظر رکھنے سے صرف یہی معنی درست رہتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں مراد نہیں کہ تم یہود و نصارہ کو اپنی جانوں اور مالوں پر تصرف کرنے والا مت بناؤ، اس معنی کا بطلان تو بالکل واضح ہے۔ بہرحال لمبی تفسیر کی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک بات یہ بھی بیان کی کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم ولایت کو اس آیت میں امامت کے معنی پر محمول کریں کہ یہ مان لے کہ یہاں پر دوستی سے مراد امامت ہے، تو مومن جن کا اس آیت میں ذکر کیا ہے، اس آیت کے نزول کے وقت وہ اس ولایت سے متصف نہیں تھے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تصرف کو نافذ کرنے والے نہیں۔ اب یہ آیت کیا تقاضا کرتی ہے کہ آیت نزول کے وقت مومن ولایت سے متصف تھے، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے، دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، امام راضی کہتے ہیں اگر ہم ولایت کو اس آیت میں امامت کے معنی پر محمول کریں تو وہ مومن جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا اس آیت کے نزول کے وقت وہ ولایت سے متصف نہیں تھے، کیونکہ سیدنا علی بن ابی طالب اللہ کے رسول کے حیات مبارکہ میں تصرف کو نافذ کرنے والے نہیں تھے۔ یہ آیت تو تقاضا کرتی ہے کہ آیت نزول کے وقت مومن ولایت سے متصف تھے۔ ہاں اگر ہم اس آیت میں ولایت کو محبت و نصرت پر محمول کریں تو اس وقت مومنوں کی ولایت حاصل تھی۔ ثابت ہوا کہ اس آیت میں ولایت کو محبت و نصرت پر محمول کرنا امامت پر محمول کرنے سے زیادہ بہتر اور راجح۔ ہماری بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہود و نصارہ کی ولایت سے روکا، پھر ان مومنوں کو ولایت کا حکم دیا مومنوں سے۔ ضروری ہے کہ اس وقت مومنوں کو ولایت حاصل ہو جس کے ساتھ انہیں متصف کیا گیا تھا، تاکہ نفی اور اس بات کا تسلسل ایک ہی چیز پر قائم ہو سکے۔ نفی ولایت، نفی دوستی کس سے؟ یہود و نصارہ سے۔ اس بات کس سے؟ مومنوں سے۔ جب اس وقت ولایت بمعنی تصرف حاصل نہیں تھی، اس آیت پر محمول کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات امام راضی رحمہ اللہ نے کہ اچھا یہاں پر ایک سوال کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا علی کی امامت پر دلیل ہے کیونکہ آپ سب کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد میں، تو امام راضی نے اس کا بھی جواب دیا کہ جب وہ رافضی ایسا کہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہم سیدنا علی کی امامت کو سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد محمول کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں وقت کا تعین پر کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ تو خلیفہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان، کیونکہ اس میں اولیت کا ذکر نہیں۔ چلیں دوسری بات، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ پیش کرتے ہیں تفسیر ثعلبی کے حوالے سے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری امام ثعلبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا کہ
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر پڑھی، اور ایک سائل نے سوال کیا کہ مگر یعنی سائل نے سوال کیا مگر کسی نے نہیں دیا، یعنی کچھ نہیں دیا. تو سائل نے جو ہے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ ہے نا، میں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سوال کیا مگر کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، یعنی ایک فقیر نے. اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکوع کی حالت میں تھے. آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے جس میں انگوٹھی تھی اشارہ کیا، سائل آیا اور اس نے انگوٹھی اتار دی. یہ منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جبریل یہ آیت نازل، انما ولیکم اللہ، یہ آیت لے کر نازل ہوئے. یہ واقعہ ہے. یہ بھی جو ہے ساتھیوں جھوٹ ہے، یہ بھی جو واقعہ ہے یہ جھوٹ ہے. امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یحییٰ ابن عبد الحمید کے بارے میں جو اس کا راوی ہے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ بولتا تھا اجر و تعبیر. بلکہ سلیمان ابن مہران کو یہ ایک روایت ہے، ان کے علاوہ اس روایت میں کوئی بھی ثقہ نہیں. تو یہ پورے آپ تفصیل سے اگر ہم دیکھنا چاہیں ایک ایک راوی پر کلام ہے، کوئی بھی روایت اس میں ثابت نہیں. ایک اور روایت اسی طریقے سے ہے جس میں یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی یہ سیدنا علی کے بارے میں، یہ امام حاکم نے علوم الحدیث میں نقل کی، ابن عساکر نے تاریخ میں. یہ بھی جھوٹی روایت. اس کے اندر ایک راوی ہے عیسیٰ بن عبداللہ، اور اس کی حدیث کو ابو حاتم رازی نے کہا اس کی جو احادیث ہے یہ قوی نہیں، بلکہ امام دارقطنی نے کہا کہ اس کی حدیثوں کو ترک کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت ہے جس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، جو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہی ملتا جلتا واقعہ ہے. لیکن یہ بھی جو طبرانی کی روایت ہے باطل ہے، کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہے خالد بن یزید، اس کے بارے میں ہے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کذاب تھا، یعنی من گھڑت جھوٹے روایتیں بیان کرنے والا تھا. ایک اور روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آج سیدنا علی کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ امام نے کثیر نے تفسیر کے اندر نقل کیا، لیکن اس کی سند بھی ضعیف و باطل ہے، کیونکہ جو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ بالاجماع مدلس، اور اس میں سماع کی جو ہے تصریح موجود نہیں. خود امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کرنے کے بعد لکھا کہ امام ضحاک رحمہ اللہ کی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے ملاقات ثابت نہیں. ایک تو سفیان ثوری ابن کثیر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ کتاب آپ کے سامنے ہوتی ہے تو کبھی پڑھ لیں، تو اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. ایک سفیان ثوری مدلس ہے. دوسری بات خود امام نے کثیر نے لکھا ہے کہ لقاء ثابت نہیں، ملاقات ثابت نہیں امام ضحاک کی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی. اور جو نیچے سے ہے جو سند شروع ہوتی ہے وہ بھی جو ہے غائب. یہ تین وجوہات کی بنا پر یہ جو سند ہے، یہ جو ابن کثیر کی، یہ ضعیف ہے، باطل ہے. ایک روایت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی امام طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر، اس کے متعلق بھی امام حیثمی رحمہ اللہ نے یہی لکھا کہ یہ جو روایت ہے اس میں محمد بن عبید اللہ بن نبی رافع یہ جو راوی ہے یہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے کیا کہا، یہ منکر الحدیث ہے، اس کے جو ہے روایت بیان نہیں کی جائے گی. امام یحییٰ ابن معین نے کہا اس کی حدیث کسی کام کی نہیں ہے جرح و تعدیل کے اندر. ٹھیک ہے. بہت ہی کمزور راوی تھا، جیسے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بیان. کتنے ہو گئے؟ 5. اچھا، ایک اور روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو ابن کثیر میں ہے، اور یہ بھی کیا ہے ساتھیوں؟ من گھڑت. اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول مسجد کی طرف نکلے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں، کچھ قیام میں. ایک مسکین آیا، سوال کیا، اور بعد میں جو ہے پھر وہی واقعہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود کہا تفسیر کے اندر کہ یہی محمد بن صائب الکلبی، 4 راویوں کا ذکر کیا تھا نا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ متروک ہے. اور اس کے اندر جو کلبی کا جو استاد ہے ابو صالح باغام، یہ بھی جو ہے ضعیف ہے، جیسا کہ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں کہا. حافظ نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ اکثر محدثین کرام کا یہی کہنا ہے کہ اس سے حجت نہیں لی جا سکتی. بلکہ ابن کثیر نے خود کہا کہ اس سند کے ساتھ خوش نہیں ہوا جا سکتا. پھر اس کو ابن مردوے نے سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عمار بن یاسر،
سیدنا ابو رافع کی حدیث سے بھی بیان جیسا ہم نے دیکھا، لیکن اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سند ضعیف ہے اور راوی کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو یہ باتیں تھی ساتھی جو اس بات پر دال ہے۔ بلکہ ایک آخری بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمسر ایک عالم دین تھے علامہ ابن حیان الاندلوسی رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ ان دونوں اوصاف کے ساتھ، یعنی اسی آیت کی تفسیر میں ان دونوں اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والے مؤمنوں کو منافقوں سے ممتاز کیا، کیونکہ منافق نماز اور زکوٰۃ پر دوام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، لیکن مومن کیا؟ جب صحابہ کرام اس آیت کے نزول کے وقت نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے تھے، اور ان دونوں حالتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ متصف تھے، تو ان صفات جلیلہ کے ساتھ نیا آیت نازل ہوگی۔ اس آیت میں رکوع سے مراد اطاعت و فرمانبرداری ہے، نہ کہ نماز کی خاص حالت۔ یہ اصل اس کی تفسیر ہے جیسا کہ ابن حیان الاندلوسی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ تو یہ چند دلائل تھے اور چند شبہات کا جواب تھا، اور خلاصۃ الکلام یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ سیدنا ابو بکر ہے، خلیفہ راشد، دوسرے سیدنا عمر ہے، اور تیسرے سیدنا عثمان ہے، اور چوتھے سیدنا علی رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ اور ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت کا راستہ اعتدال کا ہے۔ روافظ کی طرح ہم اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہوئے صحابہ پر شب و شتم نہیں کرتے، اور نواسب کی طرح ہم اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے ہوئے صحابہ کی شان میں شدت نہیں کرتے۔ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا حشر انہی میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل سنت والجماعت کے مذہب پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی اور اہل بیت کی دلوں کو اہل بیت کی محبت کو جمع فرمائے، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔